بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بازار میں ایک کنیز عورت فروخت ہو رہی تھی۔ محمد بن حسین البغدادی بھی اسی بازار میں گئے ہوئے تھے تو آپ نے اس کنیز عورت کو خرید لیا۔ لوگوں نے کہا پاگل سی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اور گھر میں لے آئے۔ رات کو آدھی رات کے بعد آنکھ کھلی تو وہ لونڈی کنیز عورت مسلے پر بیٹھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، رو رو کے سینہ گھٹ رہا اور اللہ سے کہہ رہی ہے کہ اے اللہ، وہ محبت جو تجھے مجھ سے ہے، حالانکہ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اے اللہ، وہ محبت جو مجھے تجھ سے ہے، لیکن اس نے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اے اللہ، وہ محبت جو تجھے مجھ سے ہے، میں اس کے واسطے تجھ سے سوال کرتی ہوں۔ محمد بن حسین البغدادی سن رہے تھے تو انہوں نے ٹوکا، کہا اے لڑکی، کیا کہہ رہی ہے تو؟ یوں کہہ اے اللہ، وہ محبت جو مجھے تجھ سے ہے۔ تو اس نے کہا چپ کرو، اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو وہ آدھی رات کو مجھے یہاں نہ بٹھاتا اور تجھے وہاں نہ سلاتا۔ اس کو مجھ سے محبت ہے تو اس نے مجھے میری نیند سے اٹھا کے مسلے پہ کھڑا کر دیا۔ پھر کہنے لگی اے اللہ، اب تو تیری میری محبت کا راز فاش ہو گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم محبوب ہیں۔ اے اللہ، اب مجھے اپنا وصال دے دے، مجھے اپنا ملاپ دے دے، اپنے پاس بلا لے۔ چیخ کی آواز آئی اور جان نکل گئی تو فرماتے ہیں مجھے بڑا غم ہوا، میں اٹھا اس کے کفن کا بندوبست کرنے کے لیے۔ جب میں کفن لے کے آیا تو دیکھا کفنی کفنائی پڑی ہوئی، سبز کفن میں لپٹی، اور اس کے اوپر نورانی الفاظ سے لکھا ہوا تھا کہ سن لو، اللہ کے دوستوں کو نہ دنیا میں غم ہے نہ آخرت میں خوف ہے۔ خالد بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ حافظ الحدیث حیا بن شریف بہت ہی مفلوق الحال اور تنگ دست تھے اور خوف خداوندی سے دن رات رویا کرتے تھے۔ ایک دن میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ عالم تنہائی میں انتہائی گریہزاری کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں۔ مجھے ان کی غریبی پر بڑا ترس آیا تو میں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں آپ خداوند عالم سے دعا مانگتے کہ وہ آپ کو اتنی دولت عطا فرمائے کہ آپ کی تنگ دستی و فاقہ مستی دور ہو جائے۔ یہ سنتے ہی حضرت حیا بن شری رحمۃ اللہ علیہ نے دائیں بائیں مڑ کر دیکھا اور زمین سے کچھ کنکریاں بن گئیں، اور انہوں نے ان کو میری طرف پھینک کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مصلحتوں کو خوب جانتا ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ میں ان سونے کے ٹکڑوں کو کیا کروں گا؟ تو فرمایا کہ تم ان کو اپنے اہل و عیال پر خرچ کر ڈالو۔ خالد بن عبدالعزیز کا بیان ہے کہ میں اس حال اور ان کے جلال سے اس قدر خائف ہو گیا کہ مارے ڈر کے ان کے فرمان کو ٹال نہیں سکا، اور میں ان سونے کے ٹکڑوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلا گیا۔